7 آیتیں ہیں. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نماز میں سورہ فاتحہ کو 7 الگ الگ سانسوں میں پڑھا کرتے تھے. اور ہر آیت پر رکتے تھے اور اللہ کی طرف سے جواب آتا تھا، اس جواب کو سنتے تھے. الحمد للہ رب العالمین. تمام تعریفیں، ہر تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جو سارے جہانوں کے پالنہار ہیں. حدیث قدسی میں ہے کہ جب بندہ یہ کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حمدنی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف کی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں. اس کو حضور الحمدللہ رب العالمین کہہ کر رک جاتے تھے اور گوشے ہوش سے اللہ کا جواب سنتے تھے. اللہ فرماتے ہیں حمدنی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف کی. پھر فرماتے تھے الرحمن الرحیم. پھر سنتے تھے اللہ کا جواب. اللہ الرحمن الرحیم کے جواب میں اللہ فرماتے تھے اثنا علی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف کی ہے. عربی میں حمیدہ اور اثنا دونوں کے ایک ہی معنی ہے. میرے بندے نے میری تعریف کی، یعنی پہلی جو تعریف تھی اس سے زیادہ میری بزرگ بیان کی. یہ جواب سن کر پھر پڑھتے تھے مالک یوم الدین. پھر جواب سنتے تھے. اللہ تعالیٰ فرماتے تھے مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی. یہ جواب سننے کے بعد پھر پڑھتے تھے ایاک نعبد و ایاک نستعین. پھر اللہ کیا فرماتے ہیں اسے سنتے تھے. اللہ فرماتے ہیں ھذا بینی و بین عبدی. یہ آیت ہاف ہے، آدھی کا تعلق مجھ سے ہے، آدھی کا تعلق میرے بندے سے. وَلِعَبْدِ مَا سَأَلَ، اور میرا بندہ جو مانگے گا میں دوں گا اسے. یہ جواب سن کر پھر حضور آگے پڑھتے تھے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. ان 3 آیتوں کے پڑھنے کے بعد اللہ ایک ساتھ فرماتے تھے ھذا لعبدی وَلِعَبْدِ مَا سَأَلَ. ان تینوں آیتوں کا تعلق میرے بندے سے ہے اور ان 3 آیتوں میں میرے بندے نے جو کچھ مانگا ہے میں اسے وہ دوں گا. تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سورہ فاتحہ کو اس طرح سے 7 وقفوں میں پڑھتے تھے. ہمیں اتنی فرصت نہیں، ہم دھڑا دھڑ 2 وقفوں میں پڑھتے ہیں، بلکہ بعضا تو ایک ہی وقف میں نمٹا دیتا ہے. اور ہر آیت پر اللہ جل شانہ عما نوالہ جو فرماتے ہیں اسے ہم سننا ہی نہیں چاہتے. اللہ خوش ہو کر ہر بات پر جواب دیتے ہیں، ہم سننا نہیں چاہتے. اسے میرے بھائیوں، ہم کیوں نہیں سننا چاہتے؟ ہم سمجھتے ہی نہیں. سمجھتے تو کچھ سنتے.
ہم سمجھتے ہی نہیں تو سننا بھی کچھ نہیں چاہتے. حالانکہ ذرا سی صورت ہے، ایک ہفتے میں یاد ہو سکتی ہے، سمجھ بھی سکتا ہے، ہر لفظ کو معنی سمجھ سکتا ہے، مگر ہم چاہتے ہی نہیں. اور دنیا کمانے کے لیے مڈل ایسٹ میں نوکری کرنے کے لیے ہمارے جوانوں کو جانا ہو تو 3 مہینے میں ٹوٹی پھوٹی عربی سیکھ لیتے ہیں اور سیکھ کر کے مڈل ایسٹ میں نوکری کرنے جاتے ہیں. اور اگر یہاں سے سیکھ کر نہیں گئے تو وہاں جا کر 3 مہینے کے اندر الٹا سیدھا بولنے لگتے ہیں. کیوں؟ اس کے ساتھ روپے کا تعلق ہے، پیسے کا تعلق ہے. پیسہ کمانے کے لیے زبان سیکھنی پڑے گی جہاں جائیں گے. انڈیا سے یہاں آتے ہیں جو کمانے کے لیے یا شادی کے لیے، وہ بھی مہینے 2 مہینے میں اپنا الٹا سیدھا کام کرنا شروع کر دیتے ہیں. لیکن زندگی بھر نماز پڑھتے ہیں اور نماز پڑھ کر کے الحمد شریف کے معنی نہیں جانتے. کیوں؟ جاننا چاہتے ہی نہیں. تو ہی نہ چاہے تو باتیں ہزار ہیں. بہرحال یہ بہت قیمتی صورت ہے. تین اماموں کے نزدیک تو یہ صورت نماز میں رکن ہے، اور امام اعظم کے نزدیک یہ صورت واجب ہے. رکن اور واجب، یا رکن مانے فرض اور واجب، ان دونوں میں ذرا سا فرق ہے. عمل کے اعتبار سے کوئی فرق نہیں ہے. رکن کہہ لو، فرض کہہ لو، واجب کہہ لو، دونوں پر عمل کرنا ضروری ہے. دنیا کے تمام مسلمان نماز کی ہر رکعت میں فاتحہ پڑھتے ہیں. کوئی مسلمان ایسا نہیں جو فاتحہ نہ پڑھتا ہو. اب 3 امام کہتے ہیں کہ فرض ہے، رکن ہے. ابو حنیفہ علیہ الرحمہ کہتے ہیں کہ واجب ہے. یہ کہنے کا اصطلاح کا فرق ہو گیا. باقی نماز میں پڑھنے کے تعلق سے تمام مسلمان ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں. پھر فرض کا، رکن کا اور واجب کا فرق کہاں ظاہر ہوگا؟ فرق ظاہر ہوگا جن اماموں کے نزدیک میں فاتحہ پڑھنا ہر رکعت میں واجب ہے، ان کے نزدیک اگر بھول سے فاتحہ پڑھنا رہ جائے، رکعت باندھی، اللہ اکبر ثنا پڑھی اور سورت پڑھنی شروع کر دی اور فاتحہ پڑھی نہیں، تو آخر میں سجدے سہو کر لو، نماز ہو جائے گی. امام مالک علیہ الرحمہ بھی یہی کہتے ہیں کہ آخر میں سجدے سہو کر لو، نماز ہو جائے گی. اگرچہ امام مالک علیہ الرحمہ کہتے فرض اور رکن کہتے ہیں، مگر وہ کہتے ہیں کہ سجدے سہو کرنے سے نماز ہو جائے گی. اور 2 امام، حضرت امام شافعی اور حضرت امام احمد رحمہم اللہ کہتے ہیں سجدے سہو کرنے سے نماز نہیں ہوگی. اگلی رکعت میں آگے جا کر کے ایک مستقل رکعت پڑھو، اس میں فاتحہ پڑھو اور اس کے قائم مقام ہو جائے گی وہ رکعت، اور اس کے ساتھ پھر اس میں سجدے سہو بھی کرنا. یہ سب فقہا کے مسائل ہیں، اور اس مسائل کا مدار اس پر ہے کہ جو واجب کہتے ہیں وہ سجدے سہو سے نماز ہو جاتی، اور جو فرض اور رکن کہتے ہیں ان کے نماز نہیں ہوتی. اس کا اختلاف کیوں ہوا؟ دیکھو میرے بھائیو، قرآن کریم میں سورہ فاتحہ تو ہے، مگر نماز میں سورہ فاتحہ پڑھو یہ حکم قرآن میں نہیں. قرآن کریم میں سورہ فاتحہ تو ہے، مگر یہ حکم نہیں کہ قرآن کریم میں سورہ فاتحہ پڑھو. یہ حکم قرآن میں نہیں، یہ حکم حدیث میں ہے.
حدیث شریف میں ہے کہ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، جو شخص سورہ فاتحہ نماز میں نہیں پڑھے گا اس کی نماز نہیں ہوگی۔ یہ حدیث شریف قرآن کے درجے کی نہیں ہے، قرآن تو متواتر ہے، اس کا ایک ایک حرف پوری امت نقل کر رہی ہے، اور حدیثیں اس طرح نہیں آئی، حدیث اخبار احاد ہیں، فلاں نے فلاں سے سنا، فلاں نے فلاں سے سنا، فلاں نے فلاں سے سنا، یوں حدیث اخبار احاد آئی ہیں۔ اس لیے امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ کہتے ہیں کہ جو چیزیں تواتر سے ثابت ہو، پوری امت اسے نقل کرتی آ رہی ہو، اس سے فرض ثابت ہو سکتا ہے، اور پوری امت نقل نہیں کرتی تو اس سے فرض ثابت نہیں ہو سکتا ہے، اس سے زیادہ سے زیادہ واجب ثابت ہو سکتا ہے۔ دیکھو میں ایک مثال دوں، حج کو جب ہم جاتے ہیں تو عرفہ میں ظہر اور عصر ایک ساتھ پڑھتے ہیں اور جمع تقدیم کرتے ہیں، اور مغرب اور عشاء ایک ساتھ پڑھتے ہیں مزدلفہ میں اور جمع تاخیر کرتے ہیں، اور تمام مسلمان کرتے ہیں۔ کیوں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کی جمع مقدم کیا ہے، جمع تاخیر کی، اور اس وقت سے لاکھوں مسلمان یہی کرتے آ رہے ہیں، لہذا تواتر سے ثابت ہے، اور جو چیز تواتر سے ثابت ہو وہ قرآن سے ثابت کے حکم میں ہوتا ہے۔ www.attableek.com The Reviver of Iman۔ ظہر میں چلے گئے، ظہر اور عصر ایک ساتھ پڑھ سکتے نہیں، مغرب عشاء ایک ساتھ پڑھ سکتے نہیں۔ بیمار ہو گئے، کوئی بیماری میں نماز پڑھانے والا نہیں ہے تو ظہر عصر ایک ساتھ پڑھ سکتے ہیں نہیں، مغرب عشاء ایک ساتھ پڑھ سکتے ہیں نہیں۔ بارش ہو رہی ہے، ظہر عصر ایک ساتھ پڑھ سکتے نہیں، عصر مغرب عشاء ایک ساتھ پڑھ سکتے نہیں۔ دیکھو اس مسئلے میں یہ جاننا چاہے کہ شیعہ تو یہ کہتے ہیں کہ نمازیں 5 ہیں، اوقات 3 ہیں، شیعوں کے یہاں 5 وقت نہیں، وہ کہتے ہیں نمازیں تو 5 فرض ہیں مگر وقت 3 ہیں، وہ ہمیشہ ظہر پڑھنے جائیں گے، ظہر عصر پڑھ کر آئیں گے، مغرب اور عشاء ایک ساتھ پڑھیں گے، فجر الگ پڑھیں گے۔ لیکن 4 ائمہ کہتے ہیں کہ نہیں، نمازیں بھی 5 ہیں اور نمازوں کے اوقات بھی 5 ہیں۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، نمازیں مسلمانوں پر فرض کی گئی ہیں وقت کی پابندی کے ساتھ، لہذا 5 نمازیں الگ الگ پڑھنی ہیں۔ لیکن 2 امام یہ کہتے ہیں، امام شافعی علیہ الرحمہ، امام احمد علیہ الرحمہ، یہ 2 امام یہ کہتے ہیں کہ اگر یہ سفر ہو تو دونوں نمازیں ساتھ پڑھ سکتے ہیں۔ پھر امام شافعی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ بیماری ہو تو بھی 2 نمازیں ساتھ پڑھ سکتے ہیں، امام احمد بھی مانتے ہیں۔ امام احمد کہتے ہیں بارش ہو تو بھی 2 نمازیں ساتھ پڑھ سکتے ہیں، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نہیں مانتے۔ حضرت امام شافعی علیہ الرحمہ کہتے ہیں کہ بارش کے عذر کی وجہ سے 2 نمازیں ساتھ نہیں پڑھ سکتے، بیماری کی وجہ سے پڑھ سکتے ہیں، کوئی بیمار ہے، اس کو وضو کرانے والا، نماز پڑھانے والا کوئی نہیں ہے، تو ایک وقت آئے گا دونوں نمازیں مقدم پڑھا دے گا یا مؤخر پڑھا دے گا۔ امام احمد کہتے ہیں کہ نہیں، اگر بارش ہو تو بھی پڑھ سکتے ہیں، اور سعودیہ میں چلے جاؤ، جس دن 2 چھینٹے پڑ گئے تو وہ مغرب کے ساتھ عشاء بھی پڑھ لیں گے، ظہر کے ساتھ فجر بھی پڑھ لیں گے۔ ایک مرتبہ ہم ایک فنکشن میں گئے ریاض،
اس میں اس وقت بادشاہ تھا عبداللہ، اس سے ملاقات کا ایک پروگرام ہوا، تو جو ملاقات حال تھا وہاں سارے مندوبین، تقریباً 500 مندوبین تھے، پوری دنیا کے حضرات آئے ہوئے تھے، تو وہاں جمع ہوئے۔ بادشاہ تو آئے گا ٹھاٹ سے، جب ان کا مرضی ہوگی تب آئے گا۔ اب ہم بیٹھے بیٹھے انتظار کر رہے، مغرب کی اذان ہو گئی، مغرب کی اذان ہو گئی تو نب جماعت شروع ہوئی۔ جماعت 3 رکعت مغرب کی پڑھائی، پھر کچھ آواز آئی، سلام پھیرنے کے بعد کچھ آواز آئی۔ میں اونچا سنتا ہوں، اونچا سنتا تو کم ہوں مگر اونچا سمجھتا زیادہ ہوں، تو میری سمجھ میں کچھ نہیں آیا کہ کیا بات ہوئی، اور پھر اگلی فوراً نماز شروع ہو گئی۔ تو میرے ذہن میں یہ آیا کہ نماز میں کوئی نقصان رہ گیا، اس لیے نماز دوبارہ پڑھی جا رہی ہے۔ میں ایسا سمجھا اپنی بے وقوفی سے، نماز شروع، میں بھی کھڑا ہو کر میں نے بھی نیت باندھ لی، میں نے تو مغرب کی نیت باندھی ہے سمجھ کر کے مغرب میں کوئی بھول ہو گئی ہے۔ 3 رکعتیں پڑھ، 2 رکعت پڑھ کر کے اس نے سلام پھیر دیا، امام نے سلام پھیر دی۔ اب میں سوچ رہا کہ بھئی مغرب کی میں اگر بھول ہوئی ہے تو 3 پڑھنی ہوں گی، 2 پہ سلام کیسے پھیر دیا؟ خیر سلام، میں نے بھی سلام پھیر دیا۔ پھر پڑوسی سے پوچھا کہ بھئی کیا نماز پڑھی؟ تو اس نے کہا عشاء پڑھی۔ تو میں نے کہا بھی عشاء پڑھنے کا کیا تک ہے، کوئی عذر تو ہے نہیں؟ کہا نہیں، 2 قطرے بارش کے گرے تھے، لہذا انہوں نے عشاء بھی پڑھ ڈالی، اور مسافر بھی تھے تو مسافر تو پڑھتے ہی ہیں۔ امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ کہتے ہیں کہ نہیں، کسی بھی عذر سے آپ 2 نمازیں جمع نہیں کرتے، ہر نماز کو اپنے وقت میں پڑھنا ہوگا۔ اور یہ جو سفر، بارش، مرض، اس سلسلے میں جتنی روایتیں ہیں سب روایتیں ضعیف ہیں، اعلیٰ درجے کی صحیح روایتیں بھی نہیں ہیں۔ اور ترمذی شریف میں ایک اعلیٰ درجے کی صحیح روایت ہے حضرت معاذ بن جبل کی، مگر وہ سب سے زیادہ نکمی روایت ہے۔ امام بخاری علیہ الرحمہ فرماتے ہیں، اپنے استاد قتیبہ ابن مسلم سے انہوں نے پوچھا کہ جب آپ نے امام لیث سے یہ حدیث پڑھی تو آپ کے قریب میں کون بیٹھا تھا؟ کہا عبد المجید بیٹھا تھا۔ کہا چوری پکڑی گئی، یہ عبد المجید اپنے ساتھیوں کی کاپیوں میں گڑبڑ کر دیتا تھا۔ اس لیے نہ صرف امام ابو حنیفہ نے اس روایت کو نہیں لیا بلکہ امام مالک نے بھی نہیں لیا۔ امام مالک علیہ الرحمہ بھی فرماتے ہیں کہ مطلقاً سفر میں 2 نماز جمع نہیں کر سکتے، کوئی عذر ہو ایسا جو تواتر سے ثابت ہو، جیسے عرفہ اور مینا میں ہے تو جمع کر سکتے ہیں، مطلق سفر کی وجہ سے جمع تاخیر تو کر سکتے، جمع تقدیم نہیں کر سکتے۔ اس مسئلے کو سمجھو، آپ کو کوئی عذر ہے، کوئی نماز پڑھانے والا نہیں ہے، ٹرین میں بیٹھے ہوئے ہیں، گاڑی رکتی نہیں ہے، سفر میں ہیں، تو آپ جمع تاخیر کر سکتے ہیں، بس نہیں رکے گی، ٹرین میں جگہ پڑھنے کی نہیں ہے تو جمع تاخیر کر سکتے ہیں، یعنی ایک نماز قضا کر سکتے ہیں، اس کے قضا کرنے کا گناہ نہیں ہوگا، لیکن نماز مقدم نہیں کر سکتے، کیونکہ ظہر کے وقت میں عصر کا وقت ہی نہیں آیا۔ جب عصر کا وقت نہیں آیا تو عصر کیسے پڑھو گے؟ لیکن بس نہیں رکتی ہے تو ٹھیک ہے، عصر آپ نے نہیں پڑھی، ظہر پڑھ کر بیٹھے ہیں، عصر پڑھنے کا وقت نہیں ملا تو جمع تاخیر کرو، مغرب کے وقت پڑھو، اور یہ جو نماز قضا کر دی اس کا گناہ نہیں ہوگا۔ تو حنفیہ کے یہاں جمع تاخیر کر سکتے ہیں، جمع تقدیم نہیں کر سکتے،
کیونکہ جب ایک نماز کا وقت ہی نہیں آیا تو اس کو نماز کیسے پڑھیں گے؟ خیر میں یہ کہہ رہا تھا کہ فقہا کے یہاں جو اختلاف ہوا ہے وہ دلائل کو تولتے ہیں کہ دو نمازوں کو جمع کرنے کی حدیث کس درجے کی ہے، قرآن میں ہے یا خبر واحد ہے. یہ سب مسائل فقہ کے مسائل ہیں، وہ آپ حضرات کے سمجھنے کے نہیں ہے، مشکل ہے سمجھنا آپ حضرات. بہرحال میں یہ کہہ رہا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہر آیت کو سن کر پڑھ کر خاموش رہتے تھے اور کان سے اللہ کا جواب سنتے تھے. یعنی کان سے نہیں سنتے تھے، دماغ سے سنتے تھے کہ اللہ تعالیٰ میں نے یہ پڑھا تو اللہ نے یہ فرمایا. پھر تین آیتیں جو دو مسئلوں سے متعلق تھی وہ گزر گئی. 1.5 آیت توحید سے متعلق ہے. الحمدللہ رب العالمین الرحمن، یہاں تک توحید سے متعلق ہے. اور الرحیم مالک یوم الدین، یہ 1.5 آیت آخرت قیامت سے متعلق ہے. قاعدے سے توحید کے بعد رسالت کا مسئلہ آنا چاہیے اور رسالت کے بعد آخرت کا مسئلہ آنا چاہیے، مگر یہاں رسالت کا مسئلہ پیچھے ڈالا اور آخرت کا مسئلہ آگے ڈال دیا. کیوں؟ الرحمن کے بعد الرحیم صفت آ رہی ہے اور الرحیم کا تعلق آخرت سے ہے اور آخرت کا مطلب شارٹ ہے، تھوڑا سا ہے، مالک یوم الدین، اتنا ہی ہے، اس لیے اس کو لے آئے. پھر اس کے بعد 3 آیتوں کے بعد میں وہ آیت آئی جس کا تعلق بندے سے بھی ہے اور اللہ سے بھی. ایاک نعبد و ایاک نستعین، آپ ہی سے، آپ ہی کی ہم بندگی کرتے ہیں، اللہ کے علاوہ کسی کی بندگی نہیں. ایاک نعبد، اور آپ ہی سے ہیلپ چاہتے ہیں، مدد چاہتے ہیں. اس میں آدھے کا تعلق اللہ کے ساتھ ہے، ہم اللہ ہی کی بندگی کرتے ہیں، ایاک نعبد، اور ہم اللہ ہی کس سے مدد چاہتے ہیں، ہم مدد چاہتے ہیں کہ ہم سے تعلق ہوا، اور ہم اللہ کی بندگی کرتے ہیں، اس کا اللہ سے تعلق ہوا. اس لیے میرے بھائیوں، بندگی اللہ کے علاوہ کسی کی نہیں ہے اور استعانت، مدد اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں مانگنی ہے. ہر کام میں مدد اللہ سے مانگو. دیکھو مسئلہ سمجھو، 2 قسم کی چیزیں ہیں. ایک تو وہ چیزیں ہیں جن میں آرڈینری ہیلپ لوگوں سے کسی سے لے سکتے ہیں تو یہ جائز ہے. ایک بندہ جنگل میں سے گٹھڑ لے آ رہا تھا لکڑی کا، بڑا بھاری تھا، غصہ آیا اور ایک جگہ پر ڈال کر کے پولیا پر بیٹھ گیا آرام کرنے کے لیے، سستانے کے لیے. اور بیٹھ کر کے اتنا پریشان ہو گیا تھا کہ اس نے کہا کس مصیبت میں پھنس گیا، موت ہی اچھی آ جاتی تو اچھا تھا. تو اچانک ایک بندہ سامنے کھڑا ہو گیا، السلام علیکم، مجھے کیوں یاد کیا؟ یہ ملک الموت تھا. اس نے کہا تھا اس سے تو موت ہی آ جاتی تو اچھا تھا. تو ملک الموت آ گئے اور انہوں نے آ کر کہا مجھے کیوں یاد کیا؟ کہنے لگے یہ گٹھڑ میرے سر پہ دھر دے، یعنی ایک گٹھڑ سر پہ اٹھوانے کے لیے تجھے بلایا ہے، مرنا تو اب بھی نہیں ہے. تو ایسا ہی
گٹھڑ نیچے رکھ کر کے آپ بیٹھے ہیں, ایک بندہ وہاں سے گزرا, آپ اس سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھیا ذرا ہاتھ لگا تو یہ گٹھڑ میرے سر پہ دھر دے. یہ استعانت جائز ہے. کسی سے مدد طلب کرنا آرڈینری امور میں, ایسے معاملات میں جو عام معاملات ہیں, اس میں یہ مدد طلب کرنا ضرور جائز ہے. اور آرڈینری امور کی مثال میں سمجھاؤں. ارے بھائی تم تو بہت بیمار تھے, تو تم اچھے خاصے گھوڑے جیسے ہو گئے, کیا ہوا؟ کہنے میں ڈاکٹر لکڑ سنگھ کی دوا لایا, اس سے ٹھیک ہو گیا. لکڑ سنگھ, اس کی دوا لایا, اس سے ٹھیک ہو گیا, ایسا کہہ سکتے ہیں. کیونکہ ڈاکٹر کی دوا سے شفا ہونا یہ آرڈینری امور میں ہے. اس کی نسبت کر سکتے ہیں کہ فلاں ڈاکٹر کی حکیم کی دوا لایا, اس سے اچھا ہو گیا, ایسا کہہ سکتے ہیں. ملنے گئے, ایک بچہ آنگن میں کھیل رہا, ارے بھائی یہ بچہ کون ہے, تمہاری تو کوئی اولاد نہیں تھی. کہا اولاد تو نہیں تھی, مگر فلاں بزرگ بھوت سنگھ سے دعا کروائی تو لڑکا ہو گیا. بھوت سنگھ سے. یہ حرام ہے, جائز نہیں, یہ آرڈینری امور نہیں ہے, یہ عام معاملات نہیں ہیں. بس عام معاملات جو ایک دوسرے سے مدد لیتے ہیں وہ تو آپ منسوب کر سکتے ہیں کہ فلاں ڈاکٹر کی دوا لائے تو اچھا ہو گئے. لیکن یہ بچہ ملا, فلاں بزرگوں سے دعا کروائی تو یہ بچہ ملا, اس سے یہ کرنا جائز نہیں. اس کا ذکر ایک حدیث میں ہے, مطرنا بنوء کذا, رات میں بارش ہوئی, صبح اگر کوئی کہے کہ فلاں نچھتر لگا اس لیے بارش ہوئی. نچھتر آسمان میں کچھ تارے ہیں, وہ جب کسی برج میں اکٹھا ہوتے ہیں تو اس کو نچھتر کہتے ہیں. پھر اس سے بارش ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے سب ضابطے ہیں لوگوں کے. تو یہ کہا کسی نے کہ فلاں نچھتر لگائے, یعنی فلاں دو تارے فلاں برج میں اکٹھا ہوئے اس لیے رات میں بارش ہوئی. یہ کہنا حرام ہے, یہ کفر ہے, شرک ہے. ہاں یہ کہو مطرنا بفضل اللہ, اللہ کی مہربانی سے بارش ملی, یہ کہو. یہ حدیث شریف ہے. بس اسی طریقے سے آپ یہ تو کہیں گے کہ اللہ کے فضل سے اولاد ملی, لیکن یہ کہے کہ فلاں بزرگ سے دعا کروائی اس لیے اولاد ملی, یہ کہنا جائز نہیں. کیونکہ دعا اور بچہ ملنے کے درمیان میں ربط تعلق خفی ہے, اور ڈاکٹر اور دوا اور شفا کے درمیان میں ربط ظاہر ہے. بس اسی طریقے پر یہ بات سمجھ لینی چاہیے میرے بھائیوں کہ آرڈینری امور ہیں تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ بھئی میرے اندر تو ہل جوتنے کی طاقت نہیں تھی, مگر میرا چچا زاد بھائی تھا, میں نے اس سے مدد لی اور کہا کہ بھیا تو ہل جوت دے, اس نے جوت دیا اور بیج ڈال دیا تو فصل تیار ہو گئی. تو ہل چلانا, بیج ڈالنا, فصل کا تیار ہونا, یہ آرڈینری امور ہے. لیکن وہ چیزیں کہ دو چیزوں کے درمیان میں تعلق خفی ہے, ان چیزوں کے اندر آپ نسبت کرنے کی اجازت نہیں. اللہ کے طرف اللہ کی طرف نسبت کرو کہ اللہ کے فضل سے, اللہ کی مہربانی سے اولاد ملی. دعا کی طرف نسبت کرنا جائز نہیں. بہرحال ہم بندہ یہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین, ہم آپ ہی کی بندگی کرتے ہیں. اس کو تو ہر آدمی واضح طور پر جانتا ہے, ہم اللہ کے علاوہ کسی کی بندگی کرتے ہی نہیں, اور آپ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں, آپ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں. یہاں اس مسئلہ سمجھنا ہے کہ آرڈینری امور میں آپ کسی بھی انسان سے, غیر انسان سے مدد طلب کر سکتے ہیں,
لیکن جو ایسی چیز کہ جو ایکسٹرا آرڈینری ہے اس میں آپ کسی اللہ کے علاوہ کسی سے مدد نہیں طلب کریں گے، اللہ ہی سے مدد طلب کریں گے۔ بس یہ آیت کریمہ ایاک نعبد کا تعلق تو اللہ کے ساتھ ہے، ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں، اور ایاک نستعین کا تعلق بندے کے ساتھ ہے کہ ہم آپ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں، آپ کے علاوہ کسی کی مدد طلب نہیں کرتے۔ بس یہ آیت آدھی آدھی ہے، ہاف ہاف ہے، آدھی کا تعلق ادھر ہے، آدھی کا تعلق ادھر ہے۔ اللہ تعالیٰ اس آیت کریمہ کو بندہ جب پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس آیت کریمہ کو سنتے ہیں اور فرماتا ہے ھذا بینی و بین عبدی ولعبدی ما سأل۔ یہ آیت میرے اور بندے کے درمیان میں آدھی آدھی ہے، اور میرا بندہ جو مجھ سے مانگ رہا ہے کہ ہم آپ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں تو میں اس کی مدد کروں گا، ولعبدی ما سأل۔ پھر اس کے بعد میں تیسرا مسئلہ شروع ہوتا ہے، توحید سب سے پہلے آیا 1.5 آیت میں، پھر رسالت، پھر آخرت آیا 1.5 آیت میں، اب رسالت کا مسئلہ شروع ہوگا۔ اسلام میں یہی 3 بنیادی مسئلے ہیں، دین اسلام کے بنیادی مسئلے یہی 3 ہیں، توحید، رسالت اور آخرت۔ تو توحید کے بعد رسالت کا مسئلہ آنا چاہیے، لیکن یہاں پہلے آخرت کا مسئلہ آ گیا ہے، توحید رسالت کا مسئلہ بعد میں آیا ہے۔ ایسا کیوں کیا ہے؟ ایسا اس لیے کیا ہے کہ توحید کا مسئلہ لمبا ہے اور آخرت کا مسئلہ شارٹ تھا، تو اسے پہلے لے آئے۔ پھر آخرت کا جو مسئلہ تھا اس کے لیے جس پر دلالت کرنے والی جو صفت تھی رحیم، اس کو رحمان کے ساتھ لایا گیا تھا، تو وہ مسئلہ بھی پہلے آ گیا، اور رسالت کا مسئلہ مؤخر کر دیا، وہ لمبا ہے۔ پھر اس کی جو دلیل ہے رسالت کے مسئلے کی، سورہ فاتحہ کے بعد جسٹ کلوز جو سورت آ رہی ہے اس کی پہلی آیت میں دلیل رسالت کی دلیل ہے، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ رسالت کی دلیل قرآن، یہ قرآن کریم ہے، یہ رسالت کی دلیل ہے۔ رسالت کے لیے دلیل معجزات ہوتے ہیں، معجزات حضور کو اللہ نے بہت دیے ہیں، لیکن وہ سارے معجزات وقت کے ساتھ ساتھ نمٹ گئے۔ کھانا بڑھ گیا، سب نے کھا لیا، ختم ہوا، پانی بڑھ گیا، سب نے پی لیا، ختم ہوا، درخت کو بلایا، وہ آیا، بات کر کے چلا گیا، معجزہ ختم ہوا۔ تو جتنے معجزات ہیں جو اللہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیے، عنایت فرمائے، وہ وقت کے ساتھ ساتھ ختم ہو گئے۔ ایک معجزہ ایسا ہے کہ جو قیامت تک باقی رہنے والا ہے، وہ ہے قرآن کریم۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا معجزہ ہے کہ قیامت کی صبح تک رہے گا۔ اس کا ذکر اگلی سورت کے شروع میں پہلی ہی آیت میں اس کا ذکر آ رہا ہے۔ اس لیے رسالت کا مسئلہ پیچھے کیا تاکہ دلیل رسالت کی جو دلیل تھی اس دلیل کے ساتھ کلوز ہو جائے۔ رسالت کا مسئلہ کیا ہے؟ بندوں نے کہا تھا ایاک نستعین، ہم آپ ہی کی مدد طلب کرتے ہیں۔ کیا مدد چاہیے تجھے؟ اہدنا الصراط المستقیم۔ ہم درخواست یہ کرتے ہیں کہ ہمیں سیدھا راستہ دکھائیے، اہدنا الصراط المستقیم، دکھلائیے ہمیں سیدھا راستہ۔ یہ جو سیدھا راستہ ہے یہ آنکھوں سے دیکھنے کا نہیں ہے، دماغ سے دیکھنے کا۔
دوسرے الفاظ میں یہ کہو کہ یہ معنوی راستہ ہے، حصی آنکھوں سے نظر آنے والا راستہ نہیں ہے. تو ہم دعا کرتے کہ اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا. سیدھا راستہ کس بات کا؟ وہ راستہ جو اللہ تک پہنچتا ہے، وہ راستہ جو جنت تک پہنچتا ہے، وہ راستہ ہمیں دکھا. مگر اب یہ راستہ تو عقل سے سمجھ میں آئے گا. سارا قرآن کریم پڑھو تو وہ راستہ سمجھ میں آئے گا اللہ تک کون سا راستہ پہنچتا ہے. آج کل ایک بوگس بات چل رہی ہے، وہ چل رہی ہے کہ دنیا میں جتنے ریلیجن ہیں سب اللہ تک پہنچنے کی محنتیں ہیں. کوئی راستہ لانگ ہے، کوئی شارٹ ہے، کوئی سیدھا ہے، کوئی اینچ پیچ والا ہے. سب راستے اللہ تک پہنچتے ہیں، پر سارے دھرموں کے ماننے والے دیر سویر اللہ تک پہنچیں گے. یعنی یہ دھرم بھی اوکے، یہ بھی اوکے، یہ بھی اوکے، سب اوکے. یہ نہایت غلط تھنکنگ ہے، اور اس کے غلط ہونے کی وجہ یہ ہے کہ اگر 2 یا 4 آدمیوں کی ڈائریکشن ایک ہو اور راستے الگ الگ ہوں تو وہ ضرور چاروں کے چاروں اس ڈائریکشن میں پہنچیں گے. لیکن اگر ڈائریکشن الگ الگ ہوں تو وہ کہاں پہنچیں گے؟ ایک بدو اونٹ پر بیٹھ کر جا رہا تھا، کوئی ملا، کہاں جا رہا؟ کہ کعبہ شریف جا رہا. اس نے کہا تو قیامت تک بھی کعبہ کو نہیں پہنچ سکتا. یہ راستہ جو تو جا رہا ہے تو چائنا جا رہا ہے، تو تیرا ڈائریکشن چائنا ہے، کعبہ کہاں سے پہنچے گا تو؟ تو یہ جو لوگوں میں خیال ہے، اور بڑے بڑے سمجھدار لوگوں میں خیال ہے، یہ رونگ ہے. غور کرو میرے بھائیو، ایک بندہ ہے وہ صرف اللہ کی بندگی کرتا ہے، کسی دوسرے کو گھاس نہیں ڈالتا. اور ایک دوسرا بندہ ہے 2 خداؤں کو پوجتا ہے. ایک تیسرا بندہ ہے 3 خداؤں کو پوجتا ہے. ایک چوتھا بندہ ہے 20 کروڑ خداؤں کو پوجتا ہے. ایک بندہ وہ ہے کہ جتنے انسان ہیں اتنے اپنی خواہش کو پوجتا ہے. تو سب کا ڈائریکشن الگ ہے، تو وہ کہاں اللہ تک پہنچیں گے؟ حدیث شریف میں تو یہ ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فرمائیں گے انا اغنى شرکا، جس نے میری ورشپ کی ہے، بندگی کی ہے پارٹنرشپ میں، مجھے اس کی بندگی کی ضرورت نہیں ہے. یہ وہ بندگی تو اپنے میرے پارٹنر کے پاس لے جا، اس کے پاس سے صلہ لے لے، مجھے تیرے بندگی کی ضرورت نہیں ہے. تو ڈائریکشن ہی الگ ہے، تو وہ سب خدا تک کیسے پہنچیں گے؟ وہی بندہ پہنچے گا جو صرف اللہ ہی کی بندگی کرتا ہے. اور اللہ کی بندگی وہی کرتا ہے جس کا ڈائریکشن اللہ ہے، سیدھے راستے پر ہے. اور اللہ تک پہنچنے والا، جنت تک پہنچنے والا ہر راستہ سیدھا ہے، ذرا کجی نہیں ہے. یہ کہنا کہ کوئی سیدھا راستہ ہے، کوئی ٹیڑھا ہے، کوئی شارٹ ہے، کوئی لانگ ہے، یہ سب غلط ہے. اللہ تک پہنچنے والا شارٹ راستہ ہے. تو کل میں نے حدیث سنائی تھی رات کو، حضور ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ قل لی قولا فی الاسلام لا اسأل عنہ غیرک، میں مسلمان ہوں، اسلامی اعمال کے تعلق سے مجھے ایسی بات بتا دیجئے کہ مجھے کسی اور سے پوچھنے کی ضرورت نہ پڑے. تو حضور نے فرمایا قل آمنت باللہ ثم استقم. آمنت باللہ کہ اللہ پر میں ایمان لایا، پھر اسی راستے پہ چلتا رہے. بس شارٹ راستہ ہے، اب آمنت باللہ بس ختم ہو گیا راستہ، اسی پہ چلتا رہے، اللہ تک پہنچے گا. تو میرے بھائیوں، یہ راستہ اللہ تک پہنچنے والا جو راستہ ہے بہت شارٹ راستہ ہے، مگر ہے یہ معنوی، دماغ سے سمجھنے کا ہے، آنکھوں سے نظر آنے والا نہیں ہے. لیکن انسان کی کمزوری یہ ہے کہ وہ عقلی باتیں بہت کم سمجھتا ہے. بڑے بڑے مفکر
بڑے بڑے جان کے عقل و فہم والے وہ تو عقل سے سمجھ سکتے ہیں، لیکن ہم جیسے عام لوگ عقل سے نہیں سمجھ سکتے. ان کو معنویات کو محسوسات بنا کر بتانا پڑے گا تب ان کی سمجھ میں آئے گا، ورنہ نہیں آئے گا. لہذا سیدھا راستہ بھی ہمیں سے بتلاؤ محسوس بنا کر، تو اللہ تعالیٰ آگے سیدھے راستے کو محسوس بنا کر بتلاتے ہیں، پازیٹو اور نیگیٹو. نظر آنے والا راستہ اور جس راستے سے بچنا ہے وہ راستہ، دونوں راستے آگے بتلاتے ہیں. صراط الذین انعمت علیہم، یہ اللہ کے راستے کو مشخص کیا پازیٹو کہ اللہ کے جو نیک بندے ہیں جن پر اللہ نے مہربانی کی ہے، ان مہر بندوں کو ڈھونڈ، ان کا ساتھی بن. یہ جو ان کا راستہ ہے یہی اللہ تک پہنچنے والا سیدھا راستہ ہے. پھر فرمایا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، وہ بندے جو نہایت نالائق، جن پر اللہ کا غصہ ٹوٹا بھڑکا، اور وہ بندے جو راہ راست سے ذرا ہٹے، وہ دور نہیں گئے. ان کا راستہ بھی ہمیں نہیں چاہیے، ان کا راستہ بھی ہمیں نہیں چاہیے. یہ منفی حیثیت سے، نیگیٹو سے بتلایا. انسانوں میں غور کرو، قرآن کریم جو راستہ تمہیں بتاتا ہے اس راستے سے نہایت ہٹے ہوئے، فی شقاق بعید، ذرا سا ہٹے ہوئے کون لوگ ہیں؟ جو لوگ ہیں ان سے بچو. یا اللہ ہمیں ان کے راستے پر نہیں جانا، ہم تو ان بندوں کے راستے پر جانا چاہتے ہیں، چلنا چاہتے ہیں، ان کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں جن پر آپ کے انعامات ہوئے ہیں. انبیاء ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں، صالحین ہیں. ہم تو ان بندوں کے ساتھ ساتھ چلنا چاہتے ہیں. یہ صراط مستقیم کو پازیٹو اور نیگیٹو محسوس کر کے دکھایا ہے. آپ انسانوں کے اندر سے آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بندے جو ہیں یہ اللہ کے نیک بندے ہیں، یہ بندے جو ہیں راہ راستے سے ذرا ہٹے ہوئے ہیں. تو اللہ کا راستہ جو معنوی تھا اس کو محسوس کیا ہے 2 آیتوں کے اندر. اس کی تفصیل کل کروں گا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.